نمبر 6، ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا، جو دوسروں سے ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے یا آج کے الفاظ میں دوسروں سے بھتہ لیتا ہے، اپنے اقتدار، اپنی مال اور دولت، اپنی طاقت کے نشے میں دوسروں سے زبردستی ان کا مال چھینتا ہے، آپ نے فرمایا یہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت صاحب مقسن، جنت میں داخل نہیں ہوگا ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ایک تو وہ ٹیکس ہے جو مملکت کے اندر لگایا جائے، اگر وہ جائز ٹیکس ہو تو اس کی ادائیگی کی جائے گی ملکی قانون اور پاسداری کے لحاظ رکھتے ہوئے، لیکن اگر ناجائز ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو اس کی ادائیگی انسان پر لازم نہیں۔ یا اسی طرح کوئی دوسرے سے مال اور دولت کے نشے میں مال چھین رہا ہے، اس کے مال پہ قبضہ کر رہا ہے، آپ نے فرمایا ایسا قابض آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے اختیار کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کرسی، یہ اقتدار اور یہ اختیار عارضی ہیں، ایک وقت تھا نہیں تھا، ایک وقت آج ہے اور ایک وقت ہوگا کہ یہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح قوت اور طاقت آج ہے، ایک وقت ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان عارضی چیزوں کے بلبوتے پر انسان اپنی آنے والی باقی زندگی کو ان فانی چیزوں کی وجہ سے ختم نہ کرے۔ یہ چیزیں فانی ہیں، زندگی فانی ہے، موت کے بعد کی زندگی اور انسان کی جنت کی زندگی باقی ہے۔ فانی اشیاء میں لگ کر اپنی باقی زندگی کو انسان ضائع نہ کرے۔ نمبر 7، بد اخلاق آدمی، جس کے اخلاق برے ہوں، بد اخلاق آدمی ہو، آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت الجواز، بد اخلاق آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شيء اثقل في میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق، انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز قیامت کے دن اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف بیان فرمائی۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نہ دینے والوں کو عطا کر دو، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ حضرات صحابہ اور سلف میں یہ وصف بھی پایا جاتا تھا، اس لیے انسان کوشش کرے یہ وصف اپنی زندگی میں لائے۔ اچھے اخلاق والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، برے اخلاق والوں کے دوستوں کی کمی ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق کی مثال خوشبو ہے، یہ معاشرے میں پھیلتی جاتی ہے، انسان کا کردار اور تعارف بڑھتا جاتا ہے۔ خوشبو کی تعریف نہیں کرانی پڑتی، وہ اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ حسن کا تذکرہ کرنا نہیں پڑتا، حسن اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ اچھے اخلاق والے کو اپنے حسب و نسب اور کردار کا بتانا نہیں پڑتا، اس کی گفتگو اس کی شخصیت کو نکھار کر سامنے لے آتی ہے۔ انسان اپنی زبان کے نیچے ہوتا ہے، اس کی زبان کے بول اس کا تعارف کراتے ہیں، اس لیے جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے اس سے لوگ زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ میٹھی زبان استعمال کرنے سے معاشرے میں محبت بھی بڑھتی ہے، دوست بھی بڑھتے ہیں۔ نمبر 8، سخت دل انسان، جس انسان کا دل سخت ہو، آپ نے فرمایا ایسا سخت دل انسان بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری، آپ نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا نہ بد اخلاق نہ وہ انسان جو سخت دل والا ہو۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ جعزری سخت دل کو کہتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں الفاظ کی تشریح کی ہے کہ ایک کا تعلق ہے بد اخلاقی کے ساتھ، دوسرے لفظ کا تعلق ہے سخت دلی کے ساتھ، یعنی ایک کا تعلق ہے ظاہر سے، ایک کا باطن سے، ایک کا تعلق باطن انسان کے دل سے، ایک کا تعلق انسان کے ظاہر یعنی اعضاء سے ہے۔ تو گویا آپ نے فرمایا جس کا باطن اچھا نہ ہو، دل سخت ہو، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کے ظاہری اخلاق اچھے نہ ہوں وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ان دونوں گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، کوشش کرے کہ اس کا دل نرم ہو۔ اور دل نرم کس سے ہوتا ہے؟ دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے دو چیزوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا۔ لوہے پہ زنگ لگتا ہے، رگمال مارا تو صاف ہو جاتا ہے، دل پہ زنگ لگ جائے دو چیزوں سے دور ہوگا، موت کو یاد کرنے سے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے سے۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے کہ ایک وقت تھا میں نہیں تھا، آج میں ہوں اور کل میں دوبارہ نہیں ہوں گا، اٹھتے جنازوں کو دیکھتا ہے تو پھر دل نرم ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی دل میں سختی آئے تو قبرستان کا چکر لگانا چاہیے، کبھی اس گھر کو دیکھنا چاہیے جس گھر میں جوان بچے کا جنازہ ہو، اس والد سے پوچھیں جس کے بڑھاپے کا سہارا اس کا نوجوان بیٹا تھا اور وہ اپنی زندگی میں اس نوجوان بیٹے کو قبر میں اتار رہا ہوتا ہے۔ اس ماں سے پوچھا جائے کہ جو بڑی امیدیں لگا کے رکھتی ہیں اپنے بیٹوں سے، لیکن اپنے بیٹوں کا جنازہ اپنی زندگی میں دیکھ لیتی ہیں۔ دادا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، پوتا دنیا سے چل بستا ہے، لوگ انتظار میں ہوتے نانی کا انتقال ہوگا، نواسی دنیا سے چلی جاتی ہے۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ضرور ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ لا یستأخرون منہ ساعہ ولا یستقدمون، نہ ایک سیکنڈ کی تاخیر ہے نہ ایک سیکنڈ کی تقدیم ہے، جس کے لیے وقت مقرر آیا اس نے دنیا سے جانا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو جو یاد رکھے گا اس کا دل سخت نہیں ہوگا، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ اس کا دل نرم ہو تو دل کی نرمی کے لیے ضروری کیا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ جتنی کثرت سے صدقہ ہوگا دل نرم ہوگا۔ مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھے تعاون کرے، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ آخرت کی باتیں سنیں، خوف خدا کی باتیں سنیں، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کبھی کسی غمگین پریشان حال سے اس کے ماضی کے حالات بھی پوچھنے چاہیے، کسی فقیر کے ساتھ بھی تھوڑا وقت گزارنا چاہیے، کسی تنگ دست سے اس کے ماضی کے احوال پوچھنے چاہیے، معلوم ہوتا ہے کس طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ممکن ہو کبھی جنا اسپتال بھی چکر لگائیں، ایمرجنسی وارڈوں میں بھی جائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کروٹ نہیں بدل سکتے، کتنے جن کا بول و براز ان کے بستر پہ ہو رہا ہے، کتنے ہیں کہ زندگی کے سالوں سال گزر گئے، وہ منہ سے کھا نہیں سکتے، ان کی معدے میں نالیاں لگی ہوئی ہیں، کتنے ہیں جو زبان سے بول نہیں سکتے، کتنے ہیں کوئی بات کرے تو وہ سمجھ نہیں سکتے، کتنے جو اپنے سہارے پر کھڑے نہیں ہو سکتے، منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں چبا نہیں سکتے، حلق سے نیچے اتارتے ہیں معدہ ہضم نہیں کر سکتا، ساری زندگی ابلے ہوئے سالن، ابلا ہوا کھانا کھاتے ہوئے ان کی گزر جاتی ہے۔ جب انسان انہیں دیکھتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے، اب دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے شادیوں میں، باراتوں میں کم جائیں، جنازوں میں زیادہ جائیں، ان لوگوں کی باتیں زیادہ سنیں جن پہ پریشانیاں اور غم ہوں، اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا دل سخت ہو۔ نمبر 8، نمبر 9، نواں آدمی وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ جو برا سلوک کرے، آپ نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت سیء الملکۃ، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جو بری خصلتوں والا ہو اور جو اپنے غلاموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اس میں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ انسان اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس دور میں ماتحت غلام ہوتے تھے، آج کے دور میں ماتحت انسان کے ساتھ نوکر ہیں، خادم ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ نے 2 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے بڑی اہم چیزوں کی وصیت کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، 2 چیزوں کی بات نصیحت آپ نے فرمائی۔ نمبر 1 الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نمبر 2 وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ لیکن افسوس کی بات آج دونوں میں کمی ہے، نماز کے اہتمام میں بھی بڑی سستی ہے،
نوکروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی بڑی کمی ہے۔ آج اگر اپنا بیٹا گھنٹوں تاخیر کرے، اپنا رشتہ دار کوئی حرج نہیں، نوکر 10 منٹ تاخیر سے اگر فیکٹری میں آ جائے تو اسے ماں بہن بیٹی کی گالیاں دے دی جاتی ہیں۔ اگر ذرا سے کام کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، سب کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ انسان نہیں سوچتا اللہ نے مجھے مال دیا اور اس کو فقیر بنایا تو یہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ چاہتا تو اسے دولت دے دیتا، مجھے نوکر بنا دیتا، اللہ نے مجھے دیا ہے تو یہ امتحان ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ہم دیکھتے ہیں بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ نوکر کے ساتھ، خادم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور یہ سمجھے کہ اگر میری یہ حالت ہوتی تو میرے دل پہ کیا گزرتا، اور جو خرچ کرتا ہے اللہ انہیں دگنا دیتا ہے، جو ان پہ جتنا لٹاتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، جو جتنا عطا کرتا ہے مستقبل میں اللہ رزق کے دروازے ایسے آدمی کے لیے کھول دیتا ہے۔ نمبر 10، کمینہ انسان۔ کمینہ انسان جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہو، کمینہ پن کرتا ہو، ہر ایک اس سے بیزار ہو، ہر ایک اس کے شر سے پناہ مانگتا ہو، آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب، آپ نے فرمایا کمینہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لفظ کو بعض شارحین نے خبن پڑھا ہے بفتح الخاء، اور بعض کے نزدیک یہ بکسر الخاء ہے کہ لا يدخل الجنت خب، کمینہ انسان، اذیت پہنچانے والا، دوسروں کو ذلیل کرنے والا، دوسروں کی عزت نفس سے کھیلنے والا، گالم گلوچ کے ذریعے دوسروں کو بے عزت کرنے والا، آپ نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج لوگ اس کو اپنا بڑا پن سمجھتے ہیں، کوئی اگر بات کرتے ہوئے 2 گالیاں دے رہا ہے، دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے گالی کے ساتھ مخاطب کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں کو گالی دی ہے، حالانکہ تو کیا معزز ہوگا، کائنات کے سب سے معزز انسان نے تجھے کمینہ کہا۔ تو کمینہ انسان ہے جس کی گفتگو اس سے شروع ہوتی ہے۔ معزز آدمی وہ ہوتا ہے جس کی زبان میں مٹھاس اور لذت ہوتی ہے۔